بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبریں راولپنڈی اور اسلام آباد سے۔ 26 نومبر آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے، اہم ترین دن ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ مستقبل میں کیسا ہوگا اس کا انحصار کیا جا رہا ہے کہ جی لانگ مارچ، عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں اور بذات خود تشریف لائیں گے، اور یہ تقریباً 3-4 ہفتوں کے بعد جب سے ان کو وزیر آباد میں گولی لگی، گولیوں سے لگنے سے وہ زخمی ہوئے تھے اور ٹانگوں پہ گولیاں لگی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان جو ہے وہ بچائی، محفوظ رہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی سیریس ایفرٹ تھی جس نے بھی کی تھی ان کو قتل کرنے کی، جس میں ایک جان اللہ کو پیاری بھی ہوئی اور باقی کئی لوگ زخمی ہوئے تھے، 10-11 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ پہلے اس کو مذاق تصور کیا گیا، لیکن بالآخر وہ مذاق نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے اور 26 نومبر کا انہوں نے تاریخ دی تھی۔ اب بھرپور قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ راولپنڈی ان کے آنے سے پہلے ہی راولپنڈی جو ہے جو جلسہ گاہ ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، طول و عرض سے آ رہے ہیں، ملک بھر کے مختلف حصوں سے، کوئٹہ یعنی کہ بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب کے مختلف اضلاع سے، سندھ سے قافلے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور لانگ مارچ اور دھرنا جو ہے وہ راولپنڈی میں ہونا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات ایک یہ ہے، سب سے پہلے تو جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، اسلام آباد تو خیر سیز کیا ہوا ہے کنٹینرز کی، وہاں پہ ایک طوفان آیا ہوا ہے کنٹینرز کا، اور میرا خیال ہے کہ ملک بھر کے کنٹینر جو ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں آ چکے ہیں، اور گڈس ٹرانسپورٹ جو ایک نقل و حرکت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اشیاء کو لے جانا ایک دوسرے سے دوسرے شہر میں، وہ کنٹینر اب دستیاب نہیں ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکیں گے جب چیزوں کی قلت ہوگی۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، جب بھی دھرنا لانگ مارچ آتا ہے تو کنٹینرز ایک نئی اسٹریٹجی بنائی گئی، کنٹینرز لگا کے روڈ بلاک کر دیے جائیں، تو جو شہری ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، وہ انہوں نے سیڑھیوں کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے کہ سیڑھیاں بھی ساتھ ساتھ رکھی ہوئی، کنٹینر کو ہٹائے بغیر سیڑھیوں کے ذریعے دوسری سائڈ پہ دوسری طرف پھلانگ جائیں گی۔ اسلام آباد تو سیل ہے ہی ہے، یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، وفاقی حکومت ہے، مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی 13 جماعتی اتحادوں کا یہاں پہ حکمرانی ہے، لیکن راولپنڈی میں تو گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پنجاب گورنمنٹ تو ان کے پاس ہے، لیکن راولپنڈی کو بھی کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، راولپنڈی کی انتظامیہ کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ پہلے تو ہیلی کاپٹر کا معاملہ تھا، ہیلی کاپٹر کی اجازت GHQ نے دے دی، لیکن انتظامیہ نہیں دے رہی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے لاہور سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پریڈ چوک میں اترنا ہے اور وہاں سے پھر بلٹ پروف گاڑیوں میں سخت ترین سیکورٹی حصار میں وہ جلسہ گاہ میں انہوں نے پہنچنا ہے، اور اس کے لیے جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا فیض آباد، تاکہ پریڈ چوک پہ اتریں، پریڈ ایونیو میں اتریں، ہیلی کاپٹر اترے گا اور وہیں سے چند 1-8 کلومیٹر، آپ یوں کہہ لیں کہ 1 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے ادھر، تو وہاں سے گاڑیوں کے چلا جائے گا اور وہ علاقہ بھی سیل ہوگا اور وہاں پہ کسی کو آنے جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، لیکن GHQ نے تو اجازت دے دی، کیونکہ وہ ان کے زیر استعمال ہوتا ہے، انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی تھی، انتظامیہ نے پھر اجازت دی۔ اس کے بعد راولپنڈی کی انتظامیہ، پہلے فیض آباد میں اسٹیج تیار کیا جا رہا تھا، پھر فیض آباد سے ہٹا کے رحمان آباد یعنی کہ اس سے چند کلومیٹر آگے کی طرف انہوں نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں، فیض آباد آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، اور پھر اسد عمر صاحب کو کہنا پڑا کہ پنجاب گورنمنٹ ہماری ہے لیکن اس کو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے، راولپنڈی اس وقت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، راولپنڈی کی انتظامیہ پولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو بہرحال جب اس طریقے سے کچھ خبریں آنا شروع ہوئیں تو اس کے بعد پھر احساس ہوا ہوگا، اور پھر وہ رحمان آباد کی طرف اسٹیج آ رہا تھا، اس کو کہا گیا جی واپس آ جائیں، اسٹیج واپس لے آئیں، بلٹ پروف کنٹینر ہے، اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ راولپنڈی کافی خطرناک شہر ہے، اس اعتبار سے 2 وزرائے اعظم جو ہیں وہ یہاں پہ شہید ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی راولپنڈی لیاقت باغ میں ان کو گولی ماری گئی اور ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کا بھی شہادت جو ہے وہ بھی راولپنڈی میں ہوئی، اور تیسرے وزیر اعظم کو بھی راولپنڈی میں ہی سزائے موت دی گئی تھی۔ تو 3 وزرائے اعظم اس وقت راولپنڈی جو ہے، 3 وزرائے اعظم کی موت صرف راولپنڈی ضلع میں ہو چکی ہے، راولپنڈی شہر میں ہو چکی ہے، ضلع بھی نہیں بلکہ شہر میں ہو چکی ہے۔ تو یہ کافی اس اعتبار سے خطرناک شہر، خونی شہر ہے راولپنڈی وزرائے اعظم کے اعتبار سے۔ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ وارننگ دی گئی ہے، بہت زیادہ الرٹ دیے گئے ہیں، سیکورٹی الرٹس جاری کیے گئے ہیں، اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو آمادہ کیا جائے اور ان کو ڈرایا جائے کہ جناب آپ تشریف نہ لائیں
اور انہوں نے کل کہا بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ ان کے لیے سخت ترین جو زندگی کو خطرہ ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ منسوخ کر دیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کوئی اثر قبول کریں۔ وہ یہ 2 دفعہ پہلے ان کے ساتھ حادثہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ گولیاں لگنی اور ایک دفعہ اسٹیج سے گرے تھے، لیکن اب تو ان کو جان سے مار دینے کا خطرہ موجود ہے، اور تمام ایجنسیز نے یہ سیکورٹی الرٹس جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ایک تو حفاظت تو کرنی ہی کرنی ہے، تھوڑا سا خوف بھی آتا ہے، اس لیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جس دن وہ لیاقت باغ میں جلسے کے لیے آ رہی تھیں تو الصبح بعد از نماز فجر کو 4-5 بجے کے درمیان اس وقت کے ڈی جی آئی جو ہیں DGISI، انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ ایڈوائس کی تھی کہ آپ جلسہ گاہ نہ جائیں اور یہ جلسہ منسوخ کر دیں، کیونکہ وہاں پہ آپ پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور ان کے پاس کوئی سالڈ انفارمیشن تھیں DGISI کے پاس۔ لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے ساری گفتگو تو سنی، اس پہ عمل نہیں کیا تھا، اس پہ اعتبار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں کیونکہ الیکشن کمپین تھی اور وہ گئی راولپنڈی میں اور بھرپور طریقے سے انہوں نے خطاب کیا، لیکن واپسی پہ ان کے ساتھ وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، ان کی سیکورٹی کے حوالے سے ان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے، لیکن وہ سیکورٹی کے انتظامات تمام کے تمام کر کے ہر صورت میں وہ آج پہنچیں گے جلسہ گاہ، اور وہاں پہ آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ اب یہ جو لانگ مارچ ہونا ہے جی، اس کا دھرنا راولپنڈی بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور راولپنڈی کو رکھا گیا انہوں نے خاص طور پہ، اور یہ اگر 26 تاریخ کو آیا ہے تو 27 اور 28 2 دن ہوں گے۔ کیا یہ سٹے کرے گا یا یہاں سے منتشر ہوگا؟ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ تو ڈسپس نہیں ہوں گے، یہ فوری طور پہ منتشر نہیں ہوں گے، بلکہ 1-2 دن یہاں پہ قیام کرنے کا ان کا ارادہ ہے، اور خاص طور پہ جو تقریر ہے ایک طرف 27 اور 28 تاریخ کو دھرنا ہوگا، اور 29 نومبر کو چینج آف کمان ہو رہا ہوگا، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے لیے کوئی بہت ہی اچھی تقریر تیار کر چکے ہیں، اور کچھ انکشافات وہ باجوہ صاحب کے بارے میں کرنا چاہیں گے، اور اس لیے انہوں نے سوچ سمجھ کے راولپنڈی کو مخاطب کیا ہے، اور راولپنڈی کا ہی ذہن میں رکھا تھا۔ اب پہلے یہ تاثر لیا جا رہا تھا، خیال کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو کھیل ہے وہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، یہ سارا پولیٹیکل پریشر وہ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کے بارے میں بہت یہ نیریٹو اور یہ پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب تو ثابت ہو چکا ہے کہ آرمی چیف، پہلے تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے میں بالکل نکل کے سائڈ پہ ہو گئے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ایک پوری کی پوری گیم ہے، اور یہ اصل مسئلہ باجوہ صاحب اور مسلم لیگ نواز اور حکومت کے درمیان ہے، اور پھر حکمران اتحاد کے اندر کے معاملات ہیں، تو ان کا کندھا کیوں استعمال کرنے دیا جائے؟ لہٰذا عمران خان صاحب نے اپنے کندھے واپس نکالے، اور انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کو مرضی آپ آرمی چیف لگائیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے عملاً ثابت بھی کیا۔ تب بھی یہ باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن عملاً ثابت کیا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جب آئے عمران خان صاحب کے پاس مشاورت کے لیے، اور ان کو اعتماد میں لیا کہ اس طریقے سے سمری آئی ہے، تو عمران خان صاحب نے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا، ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، کہ آپ ان کی اپروول دیں، جیسے سمری آئی ہے فوراً اپروول دیں، اور ڈاکٹر علوی جو ہیں، صدر علوی، وہ لاہور سے اڑے اور اسلام آباد پہنچے، اور انہوں نے فوراً دستخط کیے، اور 7 بجے سے پہلے اناؤنس ہو چکا تھا جہاں عاصم منیر صاحب کا، تو اس لیے یہ پرسیپشن ختم ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ہر صورت میں دھرنا دینا چاہ رہے ہیں، اور ہر صورت میں موجودہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ حکومت کا تختہ الٹے، انتخابات ہوں، اور پھر میں اپنی پسند کا آرمی چیف لگاؤں۔ لیکن لگتا یہ تھا کہ یہ ساری پلاننگ حکومت کی زیادہ تھی، اور حکومت نے اپنا وہ گول اچیو کرنا تھا کہ ہر صورت میں شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم لگائیں، لیکن اس سے پیچھے جو بات ہو رہی تھی کہ باجوہ صاحب اپنی پسند کا آرمی چیف لگوانا چاہ رہے تھے، جب عمران خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ جناب یہ تو آپس میں ٹکرائے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب سائڈ پہ ہو گئے، انہوں نے کہا جی جو بھی آئیں گے ہم ان کو ویلکم کریں گے، اور عمران خان صاحب نے ایسا ہی کیا۔ تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دھرنا اور لانگ مارچ کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل ہیں، اور کبھی کسی کور کمانڈر کا نام اور کبھی کسی کور کمانڈر کا نام لیا جاتا تھا، اور یہ تاثر تھا کہ جناب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو گئی تو غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔
لیکن غبارے سے ہوا نہیں نکلی، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو یہ دھرنا ہے پولیٹیکل ایجنڈا، یہ بالکل اور چیز تھی، اور وہ آرمی چیف کا تنازع اپنی جگہ پہ تھا، اس لیے وہ اس تنازع سے نکلے اور انہوں نے فوکسڈ رکھا اپنے آپ کو، اسی پہ دھرنے پہ رکھا، کیونکہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اب کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، اور اب ان کے سامنے صرف ایک ہی ہے کہ انتخابات کے لیے تاریخ دی جائے ان کو، اور دوسرا باجوہ صاحب کی تقریر کا وہ جواب دیں گے، جو باجوہ صاحب نے اپنی آخری تقریر کی، جو یوم شہداء کی تقریب تھی، اس میں جو انہوں نے باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں نام لیے بغیر کہا، اس کا جواب آج عمران خان صاحب دیں گے، پہلی قسط آج اس کی جاری کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے ہی باجوہ صاحب آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ چکے ہوں گے اور اپنی وردی اتار چکے ہوں گے، اور وہ ہماری ہی طرح کے بے یار و مددگار سویلین ہوں گے، تو اس کے بعد ان پہ بھی پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ مسلح افواج کے سربراہ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہی ہوگا کہ آپ ایک ریٹائرڈ آدمی ہے، سویلین ہے، جیسے باجوہ صاحب نے بہت سارے ریٹائرڈ، بہت انتہائی سیزنڈ ریٹائرڈ فوجی افسروں کے، جنرلوں کے، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئر، ان کا ناطقہ بند کیا آخری دنوں میں، اور ان پہ پابندیاں عائد کیں، ان کے سوشل ایکٹیویٹیز ان کی محدود کر دیں، اور ان کی مراعات بند کر دیں، ان کی پینشن بند کر دی، ان کی تنخواہیں بند کر دیں، تو یہ ساری جو کچھ انتقامی کارروائیاں کی گئیں، اس کا بھی کوئی جواب نہیں نکلے گا۔ اب خود وہ باجوہ صاحب جو 2 دن کے بعد انہی ریٹائرڈ افسران میں شامل ہو جائیں گے جن کے خلاف وہ انتقامی کارروائیاں کرتے رہے، اور ان کو بے عزت کرواتے رہے، اور ان کو بے عزت کیا جاتا رہا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ کوئی 2 دن رہ گئے ہیں، 2 دن کے بعد باجوہ صاحب بھی انہی ریٹائرڈ فورس میں شامل ہو جائیں گے، اور ریٹائرڈ کہلائیں گے، اور شاید ان کا پھر ترجمانی کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ اب تو بہت سارے ترجمانی کرنے والے موجود ہیں، تو پھر ترجمان بھی دوڑ جائیں گے، اور پھر وہ ترجمانی بھی ان کی نہیں کریں گے، جیسے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ پرویز مشرف صاحب جیسے کرسی سے اترے تھے، اس کے بعد پھر جو ان کی اچھا لفظ نہیں ہے لیکن درگت بنائی گئی، باقاعدہ طور پہ پولیٹیکل پلیئرز نے بنائی، سول سوسائٹی نے بنائی، وکلا نے بنائی، تو وہ قابل دید مناظر تھے جو ہم نے دیکھے۔ تو وہی کچھ سین جو ہے وہ آئی تھنک باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب اس کے لیے اوپننگ کریں گے، اور پہلا جو پتھر ہے وہ پھینکیں گے عمران خان صاحب، اور اس کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوگا وہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا سلسلہ ہوگا۔ تو یہ ہے صورتحال جی، عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور اعلان کریں گے، کچھ تقاریر کریں گے، اور ان تقاریر میں ہی باجوہ صاحب کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔